السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا سبق ہے حکایات شیخ سعدی۔ بک کا پیج نمبر ہے 21 حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 1333 کو ایران میں پیدا ہوئے۔ شیرازی بھی شیراز میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام شیرازی ہے، اور شیراز ایران کے شہر میں ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی اور ثانوی تعلیم کے لیے مدارس بھیجے گئے۔ کچھ وقت تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنی حکایات کو لوگوں تک کہانیوں اور واقعات کے ذریعے پہنچایا، جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، راستہ دکھاتی ہیں، راستے کی روشنی ہیں۔ کمزوروں پر ظلم، یہ پہلی کہانی ہے ان کی جس کا یہ ٹاپک ہے، کمزوروں پر ظلم۔ ایک شخص بہت بے رحم تھا، وہ غریبوں سے ان کی لکڑیاں چھین لیتا تھا جو وہ جلانے کے لیے لاتے تھے، اور ان لکڑیوں کو امیروں کے ہاتھ فروخت کر دیا کرتا تھا۔ غریب اس کی اس زیادتی پر بہت واویلا کرتے، شور کرتے، آہو پکار کرتے، لیکن وہ پرواہ نہ کرتا تھا۔ اسے یہ ظلم کرتے دیکھا تو ایک دن اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ تجھے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس شخص نے اپنے دوست کی نصیحت پر کان نہ دھرا۔ وہ بدستور ایسے ہی کرتا رہا، لگاتار کرنا۔ خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن اس کے باورچی خانے میں آگ بھڑک اٹھی اور چشمِ زدن میں اس کا سارا گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ چشمِ زدن دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے جلے ہوئے گھر کے سامنے بیٹھا آہو بکا کر رہا تھا، یعنی کہ چیخو پکار کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ اتفاق سے وہی دوست ادھر سے گزرا جس نے اسے غریبوں کو نہ ستانے کی نصیحت کی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو دیکھا تو کہنے لگا، معلوم نہیں میرا گھر کس طرح جل گیا۔ اس نے فوراً جواب دیا، یہ غریبوں کی آہوں کے دھوئیں سے جلا ہے۔ کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ غریبوں کو ستا کر ان کی بد دعا نہ لے؟ تکبر کا انجام، یہ ہے ہمارا اگلا ٹاپک، اگلی کہانی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے مجھے عبادت کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ ایک رات والد صاحب اور میں دونوں عبادت میں مصروف، اور ہمارے قریب ہی کچھ لوگ غافل پڑے سو رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ اٹھ کر تہجد کے نفل پڑھ لیں۔ والد نے میری یہ بات سنی تو فرمایا، بیٹا، دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی پڑھ کر سو جاتا، یا کہ تو بھی سویا ہی رہتا، نہ ہی نماز پڑھتا۔ تو یہ اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے دوسروں کو کم درجہ سمجھنے سے بھی، اور دوسروں کی چغلی کرنے سے بھی، یعنی کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے سے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے بزرگوں کا دامن۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ عید کے دن اپنے والد کے ساتھ باہر گیا۔ راستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اور والد کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جب کھیل کود سے فارغ ہوا تو خوف اور دہشت سے بے اختیار رونے لگا۔ انہوں نے میرے کان کھینچے اور جھڑک کر کہا، بے وقوف، میں نے تجھے کئی بار سمجھایا ہے کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح روتے ہیں۔ دامن کا مطلب ہوتا ہے بازو، ہاتھ، اور یہاں دامن چھوڑنے سے مراد ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتیں کہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیں۔ اگر ہم بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور جنت کا راستہ بھی ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگوار جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں اچھی اور نیک باتیں بتاتے ہیں، جو دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم سرخرو ہوتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا شکر گزار بندہ۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہا۔ کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ مصیبت کے زمانے میں میری زبان پر حرف شکایت آیا ہو، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میرے قلب کی حالت بدل گئی۔ قلب کہتے ہیں دل کو۔ بات یہ ہوئی کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا اور نیا جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس دام نہ تھے۔ دام مطلب پیسے نہ تھا۔ ننگے پیر ہونے کی وجہ سے میں بہت ملول تھا، شرمندہ، غم زدہ،
تکلیف پیروں میں آپ کہہ سکتے ہو، ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ غم زدہ تھے۔ اسی حالت میں کوفے کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دونوں پیروں سے محروم تھا، یعنی کہ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر میری زبان سے بے اختیار کلمات شکر جاری ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ میرے پاس تو صرف جوتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ انسان بھی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں کی نعمت سے ہی نہیں نوازا، کہ میرے پیر تو سلامت ہیں، یہ بیچارہ تو پیروں ہی سے محروم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انہوں نے کیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب بھی ہمارے سے کوئی چیز کھو جائے یا نہ ملے تو ہمیں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان پر شکر کریں، اور جو نہیں ہیں ان پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں سوال کریں، یعنی کہ دعا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ نعمتیں دے۔ پانی پلانے کا ثواب، یہ اگلا ٹاپک ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک دل شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ اسے ایک کتا نظر آیا جو پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہا تھا۔ کتے کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت ترس آیا یعنی رحم آیا۔ اس نے فوراً اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اس کی مدد سے کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا۔ اس زمانے کے پیغمبر کو بتایا گیا کہ اس شخص کی اس نیکی کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس شخص تک اس بات کی بشارت پہنچائی، خوشخبری اس کو سنائی کہ تم نے یہ جو کتے کو پانی پلا کر نیکی کی ہے، یہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مشکل الفاظ کے معنی یعنی کہ املا کے الفاظ بھی آپ نے کرنے ہیں، اور الفاظ معنی یاد، یہ ہمارا آج کام ہو گیا تھا۔ بک ورک بھی ہمارا ہو گیا۔ تو یہ ریڈنگ کل آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے 3 ٹائمز خود پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے سینڈ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔